بات کریں گے آئی بی ایس کے بارے میں، اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ یہ ایک ایسی اینٹی اس کو بنا دیا گیا ہے جو کہ مریضوں کے لیے بڑا پریشان کن بن گئی ہے، نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ جو ہمارے جنرل پریکٹیشنر ہیں، کلینیشین ہیں، ان کے لیے بھی ایک مسلسل درد سر بن گیا ہے۔ اس کو ایک باقاعدہ الگ ایک ڈیزیز کے طور پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی اس حوالے سے چونکہ اریٹیبل باول سنڈروم آپ کی باول انوالو ہو جاتی ہے تو اس میں کاسٹ بہت زیادہ مریض کی بڑھ جاتی ہے۔ آن انویسٹیگیشن ایون اینڈوسکوپیز ہوتی ہیں، کولونوسکوپیز ہوتی ہیں، اور ایچ پیلوری کے ٹیسٹ مریض کے کیے جاتے ہیں جن کی کاسٹ رن کرتی ہے تھاؤزنڈز میں۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی آپ کے اسٹامک سے یا چھوٹی آنت بڑی آنت سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک پورا ایک اس بیماری کے اراؤنڈ ایک متھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک ناقابل علاج اور کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ بن گئی ہے۔ اس میں کچھ مسٹیکس جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ جی اس پورے ویشس سائیکل کو وہ پرپیچویٹ کرنے میں ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی کسی نہ کسی سٹیج پہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہے، اور اس کی جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے وہ کہاں ہونی چاہیے، کس ڈاکٹر سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی بات ہے ایک جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جی یہ اریٹیبل باول سنڈروم فزیکل مینیفیسٹیشن ہے سیویئر انگزائٹی کی۔ اس سے زیادہ نہیں کوئی الگ سے اس کو بنانے کی ضرورت۔ یہ جو انگزائٹی ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے جو کہ ڈس آرڈر یا النس کی حد تک چلی جاتی ہے، اور اس کی جو نیکسٹ سیویریٹی ہوتی ہے جس میں فزیکل مینیفیسٹیشن سومیٹک کمپلینٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ جو جی آئی کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں پھر آئی بی ایس۔ اس میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ نام اس کا بتا رہا ہے کہ اریٹیبل باول سنڈرومز، اس میں جو سب سے پرائمری جو مینیفیسٹیشن ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری جو ایک پینڈورا کھلتا ہے نہ ختم ہونے والی انویسٹیگیشن کا، جس کی وجہ سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اسی پیٹرن کی وجہ سے۔ اس میں دیکھیں جو آپ کی باول ہیبٹس ہیں وہ پرائمرلی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی اٹ از آلٹرڈ باول ہیبٹس، آپ کی جو رفع حاجت کرنے کی جو روٹینز پیٹرن ہے ان میں چینج آ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے یہ کہ جی کانسٹیپیشن اور لوز موشن یا ڈائریا یہ الٹرنیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے لیے آپ کانسٹیپیٹڈ فیل کرتے ہیں، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پیٹرن جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، اور عام طور پہ 6 منتھ سے زیادہ جو اس کا ایک کرائیٹیریا بنایا گیا اس میں عام طور پہ 6 منتھ سے زیادہ اگر یہ پیٹرن پایا گیا اور 1 منتھ میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 دفعہ یہ آپ کو ہوتا ہو یہ مسئلہ، تو تبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آئی بی ایس ہے۔ اگر یہ کرائیٹیریا فلفل نہ بھی ہو رہا ہو تو انٹینسٹی کی بیس پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی بی ایس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں جو آپ کا پیٹرن چینج ہوتا ہے اس میں فار ایگزامپل کہ جی کانسٹیپیشن کی فیز چل رہی ہے، کانسٹیپیشن کی جب فیز ہوگی تو ایک بات اس میں لازمی ہوگی کہ اس کے ساتھ پین ہوگا، ایبڈومینل ڈسٹینشن ہوگی، پین ہوگا، اور وہ اس کانسٹیپیشن کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر کانسٹیپیشن ہو گئی ہے، وہ obstruction ہو گئی ہے اس کی وجہ سے، وہ ایک سرجیکل پرابلم ہے، اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہم نے۔ یہ اس لیول کی کانسٹیپیشن نہیں ہوگی کہ obstruct کر دے، لیکن اس کے باوجود جو مینیفیسٹیشن اس کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پین، ہلکا ہلکا مریض کو پین اور ایبڈومینل ڈسٹینشن، پیٹ میں گیس جو ہے نا مریض کو فیل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ٹپیکل جو ایک سیکوینس ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ صورتحال کلیئر ہو پائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد یہ کانسٹیپیشن ریلیو ہوگی۔ جو ہی یہ کانسٹیپیشن ریلیو ہوگی، ختم ہوگی، جو پین کا ایک فیلنگ تھے وہ بھی
سڈنلی کم ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب نیکسٹ پیٹرن جو ہے نا وہ کچھ دنوں کے بعد سیٹ ان کرے گا. یہ نہیں کہ کانسٹیپیشن آج ختم ہوئی تو نیکسٹ آپ کو لوز موشن شروع ہو جائیں گے. اس کا کچھ پیریڈ ہو سکتا ہے, 1 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, ایون ویکس کے بعد بھی آپ کو جو ہے نا وہ لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. اب لوز موشن یا جو ڈائریا کی کمپلینٹ ہوگی اس میں بھی ایبڈومینل پین ہوگا. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اس میں بھی ایبڈومینل پین ہوگا, اور جو ہی وہ آپ سٹول پاس کریں گے ایبڈومینل پین ریلیو ہو جائے گا. تو یہ اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے اریٹیبل باول سنڈرومز, یعنی کہ ایک جو باول کی جو ہیبٹس بن جاتی ہیں وہ اس میں یہ پین اور اریٹیبلٹی کا ایلیمنٹ لازمی ہوتا ہے. موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے. کچھ ایسوسیشن اس کی ڈائٹ کے ساتھ بھی کچھ ایویڈنس ہمیں ملتی ہے, خاص طور پہ جو زیادہ جو ڈیری بیسڈ اور فیٹی اگر ڈائٹ لی جائے تو اس سے یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. اریٹیبلٹی اس خاص فیز میں, موڈ سوئنگز, سلیپ کمپلینٹس, یہ چیزیں بھی دیکھا گیا ہے کہ جس میں ہوتی ہیں. اس کی بہتری کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انگزائٹی, چونکہ یہ مینیفیسٹیشن ہے پرائمرلی انگزائٹی کی, جو انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کا جو ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے اس کو سیکھ کیا جائے, اس کا علاج کی طرف بڑھا جائے, بجائے اس کے کہ جی ایک بہت زیادہ ایکسپینسو اور انویسو پروسیجر کی طرف بڑھا جائے. تو ایک جو انگزائٹی کا اسٹینڈرڈ جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے اس کو اگر فالو کیا جائے تو اس میں جو موسٹلی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں ریکور کر جاتے ہیں. مین وائل آپ اس میں اپنی ڈائٹ امپرومنٹ کی وجہ سے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ڈیری بیسڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں جس طرح یوگرٹ, دہی, دودھ, آئلی چیزیں, فیٹی چیزیں, اگر ان سے آپ پرہیز کریں تو اس میں بھی بہتری ہو جاتی ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس جتنے یہ سافٹ ڈرنکس ملتے ہیں, کولاز ڈرنکس, ان سے بھی اگر ان کی بھی ایسوسیشن ہے اس کو انکریز کرنے میں, اس سے اگر بچا جائے تو اس سے بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اسٹریس مینجمنٹ, کوئی ریلیکسیشن تھراپی, یوگاز, اس طرح کی کوئی چیزیں, اور سلیپ پیٹرن اگر آپ کریں بہتر کریں اس میں بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. واک کریں اور ایکسرسائز کو اپنا شیڈول بنائیں. تو یہ کافی حد تک یہ جو پرابلم ہے وہ اس کی یہ جو لائف سٹائل چینجز ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ایفرٹ پسند آئے گی. آپ کے کمنٹس کو لے کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں کمنٹس کی صورت میں, کویسچن کی صورت میں, اور آپ یوٹیوب پہ لائیو بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, تاکہ جو ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وائبرنٹ جو ایک کمیونٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو اس چیز کو لے کے آگے چلے, اور پوری جو ہماری سوسائٹی میں سائیکیٹرک ڈس آرڈر جس برے طریقے سے کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا اس کو کسی حد تک ایٹ لیسٹ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہی کیوں نہ, اس کے طور پہ بھی ہم کوئی چیز آگے لے جانے میں کامیاب ہو پائیں. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی. میں کمنٹس ضرور کیجئے گا, شیئر کیجئے گا ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اگر آپ کو میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, بیل بٹن ہے وہ دبا دیں تاکہ جو ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ دیکھنے کے قابل ہو پائے. بہت شکریہ.